ماہ ملکہ قسط نمبر 25 باب خادم۔ وہ چاروں ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوئے، بس اس بار مقام مختلف تھا کیونکہ منصف کا دفتر ملکہ ماہ کی شان کے لیے چھوٹا تھا۔ اب کوئی مجھے بتائے گا ہم نے اس کی بات کیوں مانی ہے؟ یہ جہاز کی اختیار گاہ تھی جہاں پر موجود انسان جہاز کی قیادت کرتا تھا۔ جہاز کے جھنڈے گرائے تھے تاکہ وہ سمندر کے ایک گمنام کونے میں بآسانی ٹھہر سکے۔ اچھا بھلا ہم یہاں سے بھاگ سکتے تھے، اب یہ ایک وبا نئی مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ سوچا ہے تم دونوں نے اگر ہم زمین پر پہنچ گئے تو بھاگنا زیادہ مشکل ہوگا۔ کھلے ہوئے نقشے کے سامنے کھڑے فاتر اور دبیر سے مخاطب ہوتے۔ عام لباس میں گل کا لہجہ بے بس اور بیزار تھا۔ پیچھے المیرا جہاز کی رہنمائی والے سامان کے سامنے آرام دہ کرسی پر ہاتھ میں نشانہ لیے بیٹھی تھی۔ دبیر اور فاتر خاموش رہے۔ سنہری روشنی بھورے نقشے اور اس پر موجود مہروں سے ٹکراتی ان کے چہرے پر آ رہی تھی۔ گل کا غصہ اب قدرے کم ہو چکا تھا۔ زمین پر پہنچ کر ہی ہم بآسانی یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اس نے اپنا بازو نشانے کی خاطر ذرا پیچھے کیا۔ سیاہ کافتان پھسلتا ہوا کونہی تک جا پہنچا۔ ان کو بے وقوف بناؤ جن کے سروں پر سینگ ہے، میں الحمدللہ 12 سینگا بننے سے محفوظ ہوں۔ خاموش کھڑے ان دو مردوں کو دیکھتے گل چپتے لہجہ میں کہتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ المیرا بے اختیار ہنسی اور ایک آنکھ بند کی۔ سامنے لکڑی کی دیوار پر سیاہ کپڑے پہ سفید دائرے تھے۔ تم بات بات پر روٹھ جاتی ہو آہستہ، ایسے کیسے ہماری دوستی چلے گی؟ نشانہ ہاتھ سے چھوٹا اور سیدھا کپڑے کے ایک قدرے بے ڈھنگے کونے میں لگا۔ ان دونوں کو اگر تم نظر انداز کرو تو دیکھ سکو گے فاتر کس طرح خاموشی سے نقشے کو دیکھ رہا ہے۔ دبیر کافی دیر سے اس کی یہ خاموش کیفیت پر غور فرما تھا۔ ہمیں یہاں آئے کتنے دن ہو چکے ہیں اندازہ ہے؟ گل کے تیکھے لہجے پر دبیر نے جواب دیا۔ نظر فاتر پر ہی پیوست تھی۔ آج 5واں دن گزر چکا ہے۔ گل کا تو دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا۔ سینے پر ہاتھ رکھتے اس کی بے یقینی عروج پر تھی۔ ہم جس دن آئے تھے تب ہمارے ٹرپ کی چوتھی رات تھی، مطلب ٹرپ کے 6 دن باقی تھے۔ المیرا تھوڑی پر دستک دیتے دور خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اور اگر دنوں کے حساب سے اندازہ لگایا جائے تو کل آخری دن ہوگا۔ جہاز اپنے واپسی کے سفر پر ہوگا۔ فاتر کی نگاہیں نقشے پر پھیلے ایک مہرے سے دوسرے کی طرف بھٹک رہی تھی۔ ہم دونوں دنیاؤں کی اوقات کا موازنہ نہیں کر سکتے، دبیر نے المیرا کو جواب دیا اور تبھی بے لچک انداز میں میز کے دوسری طرف موجود مرد سے سوال بھی کیا۔ کیا سوچ رہے ہو سیدی؟ دونوں کی گردنیں جھکی تھی جب نظریں بلند کی۔ فاتر اسلام نے جواب نہ دیا۔ اس کی اس گومگو کیفیت پر المیرا گل بھی ٹھٹکی۔ اپنا کافتان سنبھالتے وہ اس نرم کرسی سے اٹھی، سینے پر بازو باندھے قدم قدم لیتی میز کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ دبیر کی طرف پیٹھ، فاتر کی طرف چہرہ۔ کیا نیا ملک بنانے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ ذرا سا جھکتے المیرا نے فکر مندی سے آنکھیں جھپکائی۔ سیاہ جلبیہ والے مرد نے چہرہ نہیں اٹھایا، بس نظریں سیاہ کافتان والی کی طرف پھیر لی۔ تم ہمیں کس طرح یہاں سے نکالو گی؟ المیرا کا پراعتماد وجود اس کی بے اعتماد نظروں تلے کمزور ہوا۔ بس ایک فاتر ہی تھا جو اس پرسکونی کے ڈھانچے کو بے سکون کر سکتا تھا۔ تمہیں مجھ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ابو علیہ السلام ہمیشہ کی طرح موضوع بدلا۔ اور اگر اعتماد نہیں تو کم از کم خوف۔ تمہارے پاس کوئی پلان ہے؟ نہیں ہے، المیرا کی بات کاٹتے عام سے لہجے میں کہا۔ دونوں ہی روشنی کے آدھے رخ پر تھے، دونوں کی ایک آنکھ کا رنگ اس وقت ایک سا تھا، دونوں ہی اصلیت سے واقف تھے۔ تمہارے پاس پلان نہیں ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو۔ ہم اس وقت ایک ٹیم ہیں، میں تمہاری مدد کرنے سے انکار نہیں کروں گا۔ المیرا نے چہرہ پھیر لیا۔ فاتر اسلام کی اچھائی اس کا جھوٹ پگھلا دے گی۔ کیوں وہ ہر بار اس کی کہانیوں سے بنائے گھر کو گرانے آ جاتا تھا؟ مجھے نیند آ رہی ہے، کچھ دیر بعد کہا۔ میں سونا چاہتی ہوں۔ تمہاری کہانیاں ہر جگہ کام نہیں آ سکتی ملکہ۔ سیاہ کافتان والی لڑکی میز سے ٹیک ہٹاتے ٹھہر گئی۔ اس کو براہ راست دیکھتے فرنچ کٹ داڑھی والے مرد کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی عزت دار جذبہ تھا، ملال اور ہمدردی کا۔ المیرا نے ایک لمحے کو سوچا کہ اس گھر کو گرا کر انہیں بتا دے، ہاں کوئی لایا عمل نہیں، مجھے بس سہارے چاہیے تھے سو تم لوگوں کو پاس رکھا۔ مجھے اکیلا رہ جانے سے خوف آتا ہے، مگر سالوں کی محنت سے بنایا گھر انسان ایک لمحے میں تو نہیں توڑ سکتا۔ کچھ بھی کہے سنے بغیر وہ گل کو اشارہ کرتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بلائی عرصے میں وہ دو مرد اکیلے رہ گئے۔ چھٹا دن اور صبح کی بے ہنگم رونق۔ دیکھتے ہیں آج یہ دن کس بات کی نوید سناتا ہے۔
گیلی کھانا بنانے کا مقام میں بیٹھے فاتر اسلام نے نان سالن میں ڈبویا تو چہرے کے زاویہ بگڑ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا پاپڑ کو پانی سے بھگویا ہو۔ کراہتے ہوئے اس نے ناشتہ ہاتھ سے پیچھے دھکیل دیا۔ چھوٹے سے میز کے اطراف بیٹھے باقی دونوں مردوں نے اپنے کھانے سے ہاتھ روکتے اسے تعجب سے دیکھا۔ یہ کل والے ہی دونوں لوگ تھے۔ یہ سالن ہے یا پانی میں گھلے مسالے؟ سامنے بیٹھے دونوں مردوں کو نخرے یوں دکھا رہا تھا جیسے وہ بادشاہ ہو اور باقی دونوں اس کے ملازمین۔ کوئی اس سابقہ اینکر کو بتائے کہ وہ سسرال میں نہیں بیٹھا۔ روٹھے انداز میں اس نے ساتھ رکھے مٹی کے برتن سے گلا تر گیا۔ تم آج تو ناشتہ نہیں کر رہے، روز یوں ہی ملتا ہے؟ ادھیڑ عمر نحیف نے نوالہ منہ میں ڈالتے اس کو یاد دہانی کروائی کہ یہ سسرال تو چھوڑو، اس کا مہکا بھی نہیں۔ اگر روز یہ پتلا پانی ملتا ہے تو آگے بھی کیا یہی ملے گا؟ لکڑی کی میز پر کہنیاں جماتے وہ قدرے آگے ہوا۔ ارد گرد لوگ اب ناشتہ سمیٹ رہے تھے۔ باہر تمام عورتیں اپنا پیٹ بھرتی اب کمروں کو جا چکی تھی۔ بس یہ مرد ہی تھے جن کا ابھی ناشتہ نیچے ہوا نہیں تھا کہ دوپہر کے سالن کی فکر پہلے ڈال دی گئی۔ اور ہم یہ چوری چھپے کیوں کھاتے ہیں؟ باہر سب کے ساتھ بیٹھنے پر کیا انہیں برس ہو جائے گا یا پھر ہمیں اچھوت؟ ارد گرد کی مصروفیات پر اب نظر دوڑاتے اس نے نجف سے سوال کیا۔ ان کی روایات ہیں یہ، مرد عورت کا پیٹ بھرنے کے بعد کھائے گا۔ کیوں؟ ہمیں ہاضمے کا مسئلہ ہے؟ نجم نے اس کی بات پر ناشتے سے ہاتھ روکتے اطمینان سے دیکھا۔ ہو سکتا ہے ماضی میں ہو جب یہ طور طریقے بن رہے تھے۔ ماضی کے طریقے کو حال میں بے وقوف استعمال کرتے ہیں۔ ہم کچھ بدل بھی تو سکتے ہیں نا؟ نجف نے کوئی جواب نہ دیا تو فاتح نے چہرہ پھیرتے اس نوجوان کو دیکھا۔ بے روزگار صحافی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ یوں کھانے سے انصاف کر رہا تھا جیسے برسوں کا بھوکا ہو۔ فاتح کی حیران نگاہیں خود پر پاتے اس نے سالن سے بھری گالوں سمیت ابرو اچکائی۔ یہ تمہیں مزیدار لگ رہا ہے؟ فاتح نے انگلی سے کھانے کی جانب اشارہ کیا۔ مزے کی پرواہ کسے ہے؟ پیٹ بھر رہا ہے، یہی بہت ہے۔ بات کے اختتام میں اس نے پانی کا گھونٹ بھرا۔ نہیں کھانا تو میں کھا لوں؟ اس سے پہلے کہ فاتح اجازت دیتا وہ خود ہی اس کے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ اس کو یوں پیٹ بھرتا دیکھ کر فاتح کو اپنا معدہ خالی ہوتا محسوس ہوا۔ تمہیں آگے بھی یہی سب ملے گا، بہتر ہے عادت ڈال لو، نجف نے نہایت عام سے لہجے میں کہا۔ نہیں بھائی، اس کو تو پھر بھی پچھلے خادموں سے بہتر سہولیات مل رہی ہیں۔ یونس کو بے اختیار اچھو آیا تو بات بیچ میں روکی۔ یاد ہے جو ہم نے اس کتاب میں پڑھا تھا، وہ 10ویں ملکہ ماہ کے دوسرے خادم کے بارے میں؟ فاتح بڑے غور سے اسے سن رہا تھا۔ اس کی ملکہ نے اس کا ایک بازو کٹواتے اس کی گردن میں لٹکا دیا تھا۔ فاتح کو ابکائی آئی۔ اور وجہ بھی کیا؟ تم نے میرے جوتوں کو صحیح سے صاف نہیں کیا۔ وہ روشن آنکھوں والا لڑکا جہاں ہنسا وہیں فاتح اسلام نے اس ظالمیت پر اپنے بازوؤں کو دیکھا۔ کہیں المیرا؟ اس نے فوراً اپنے بازو ہاتھوں سے ڈھک لیے۔ استغفر اللہ۔ پس منظر میں برتن ٹکرانے، لوگوں کا ایک دوسرے کو مخاطب کرنا اور پانی بہنے کا شور تھا۔ اور پھر یہ 7ویں ملکہ ماہ کے چھٹے خادم کا قصہ بھی تو زبان عام ہے۔ ناشتہ ختم کرتے وہ اس چھوٹی کرسی پر پیچھے ہوا۔ نجف ایک خاموش مگر اچھا سامع تھا۔ انہوں نے اپنے خادم کو تپتی دھوپ میں کھڑا کرتے کوڑے پڑوائے تھے۔ فاتح خود کو اب اس جگہ تصور کرنے لگا۔ وہ تپتی دھوپ میں بندھے ہاتھوں سے کھڑا، پسینہ اس کے وجود پر بغیر کرایہ دیتے قیام کیے۔ سامنے المیرا بڑے مزے سے اسے پٹتا دیکھتی ہوئی۔ مجھے کوہرا پڑنے کی آواز نہیں آئی۔ ونس مور کماری، ونس مور، اسے یکدم جھرجھری آئی۔ یونس ابھی بھی کچھ بول رہا تھا جب اس نے لہجہ حت المقدور قابو رکھتے سوال کیا۔ یہ سب تمہیں کیسے معلوم؟ ہاتھ میں پکڑے پانی کے مٹکے پر انگلیاں پھیرتے اس نے یونس کو آنکھ کے کنارے سے دیکھا۔ اس لڑکے کے چہرے کی چمک ابھی بھی نہ بجھی۔ ہم جب یہاں پھنسے تھے تو میں نے سب سے پہلے یہاں کی شاہی کتب خانے میں چھاپا مارا تھا اور سونے پر سہاگا یہ نجف بھائی جنگ سے پہلے ایک معلم ہوتے تھے، آسانی سے داخلہ مل گیا۔ فاتح کچھ الجھا۔ کون سا کتب خانہ؟ یونس اب کرسی سے کھڑا ہوتے برتن سمیٹ رہا تھا۔ سب سے پہلی منزل پر ہے، مہمان خانے کے قریب، اس کی چابی شہزادی ابیل کے پاس ہے۔ فاتح جو بڑے غور سے سن رہا تھا آخری کے جملے پر ٹھٹکا۔ وہ غدار شہزادی؟ گفتگو میں یہ پہلا لمحہ تھا جب نجف نے گردن جھٹکے سے اٹھاتے اسے دیکھا۔ فاتح کو لگا اس نے شاید کچھ غلط بول دیا ہے، تبھی یونس نے اسے عجیب تاثرات سے دیکھا تھا۔ انہوں نے غداری کر کے بہت سی جانیں بچائی ہیں۔ یونس کے لہجہ کی خنک اب سنجیدگی سے تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ سب انگریزی میں بات کر رہے تھے۔ فاتح نے حقارت سے گردن پھیر لی۔ غدار غدار ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل سہل یا سہولت کے دائرے میں نہیں آتا۔ اپنی فطری عادت سے مجبور وہ شاید کچھ الٹا سیدھا بول گیا تھا۔ غصہ سے دیکھتے یونس کے مقابلے میں نجف کا انداز کافی خاموش تھا۔
یہ سب باتیں کھلے عام مت کہا کرو خادم، کل کو تمہارا قصہ بھی کوئی راوی ظلم کی داستان بنائے قلم کر رہا ہوگا۔ اپنے برتن سمیٹتے وہ اینک والا معلم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ فاتر کی گھنی بھویں واضح الجھن سے جڑی۔ اب اس نے ایسا بھی کیا بول دیا؟ وہ دونوں مرد اب ایک کونے میں رکھے دھلے برتنوں کے قریب بیٹھے اپنے بھی برتن دھونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ویسے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا۔ کچھ عجیب بات نہیں، ایک پرائے ملک کی پرائی شہزادی تم لوگوں کے کتب خانے کی نگران ہے۔ مٹکے پر تراش شدہ چاند ستاروں پر انگلی پھیرتے اس کی نگاہیں جھکی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ سوال برتن دھوتے یونس نے کہا۔ نجف اس کے مقابلے میں کم گو سلجھا ہوا انسان تھا۔ فاتح نے کندھے اچکاتے پانی کا آخری گھونٹ بھرا۔ یوں ہی حیران کن بات ہے، کتب خانے تو رازدار ہوتے ہیں، ایک انجان ملک کے باسی کو آپ صدیوں کے راز کیسے تھما سکتے ہیں؟ بہتے ہوئے پانی تلے اس کے ہاتھ اب ساکت تھے۔ یونس نے تو کبھی اس نہج پر غور ہی نہیں کیا۔ ابیل کی اتنی عزت اور رتبے کے آگے کسی کو پلٹ کر سوال کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور جرت مند تو فاتح اسلام پہلے سے ہی تھا۔ سوچنے کی بات ہے، کتابوں کی نگرانی تو اس کو دینی چاہیے جو کتابوں اور علم کی قدر کرنا جانتا ہو۔ اس بار فاتح نے نگاہیں اٹھائی۔ کرسی پر ٹیک لگاتے اس نے ایک گھٹنے پر دوسرے کا پاؤں رکھا۔ اب نجف کو ہی لے لو، اس سے بہتر امیدوار اور کون ہوگا؟ لڑکے کی آنکھیں یکدم جیسے نیند سے جاگی، گردن پھیرتے ساتھ بیٹھے مرد کو دیکھا۔ اسے یہ ماننے میں کوئی آر نہ تھا کہ فاتح کی بات میں دم تھا۔ نل بند کرتے گنے چنے بالوں والے مرد نے برتن ایک طرف رکھے۔ شہزادی یہاں پر معزز ہیں، خادم خاص تمہارے 101 رد و بدل مل سکتے ہیں، ان کا نہیں۔ کھڑے ہوتے اس نے برفیلی نگاہوں سے فاتر کو دیکھا۔ میں نہیں مانتا، اس نے دفاعی ہاتھ اٹھائے۔ عورتیں اور رازوں کی محافظ؟ ناممکن۔ اپنی بات پر وہ ذرا سا کہکا لگا کر ایسا اس بار وہاں موجود تمام مردوں کے ہاتھ تھمے۔ ان سب کی نگاہیں ایک طرف جمی تھی۔ فاتر کو حیرانگی ہوئی، یہ اچانک کیا بھوت دیکھ لیا تھا؟ اپنے کندھے کے پار سے دیکھنے پر اسے جو منظر نظر آیا وہ ان تمام سوالات کا جواب تھا۔ خادم خاص کا حلق اندر تک کڑوا ہو گیا۔ ذبیح اللہ کمر پر ہاتھ باندھے اندر چلا آیا۔ سب کو یکدم سانپ سا سونگ گیا، نظریں جھکے۔ بس اگر کوئی ایک ڈٹا رہا تو وہ تھا کرسی پر شان سے بیٹھا فاتر ابو علیہ السلام ظہور۔ خادم خاص کو ملکہ بلا رہی ہیں، ذبیح اللہ کے ساتھ آئی بلبل نے مجمع سے اعلان کیا۔ اپنی نشست سے کھڑا ہوتا فاتر ذبیح اللہ کے قریب آیا۔ وہ مرد اس کے کندھے سے کچھ اوپر آتا تھا، نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے اس آدمی سے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا، نہ جانے کیا۔ باب ملکہ نہ سلجھے گی نہ سلجھائے گی، بس ایک کہانی بنتی جائے گی۔ بالآخر ملکہ ماہ کو یہ خیال آ ہی گیا کہ وہ اس جہاں میں عام مالٹے کھانے کے علاوہ بھی کچھ کرنے آئی ہیں۔ ناشتے کے بعد ادوب نگار اور گل جان سمیت وہ طبیب کے پاس آنے والے لوگوں سے ملاقات میں مصروف تھی۔ یہ ملکہ کا ہی دانش مندانہ حکم تھا کہ ہر انسان کا تفصیلی معائنہ کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے وبا اور کس شخص میں ہے۔ ہلکے بھورے رنگ کے کامدار کافتان اور چھوٹا چوغا پہنے وہ ایک کونے میں آرام دہ تکیوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ آنے والا دروازہ سے آتا، علاج کرواتا، پھر ایک طرف کو لگے پردے کو پار کرتے المیرا سے ملتا اور باہر چلا جاتا۔ لوگوں کو اپنے سامنے جھکتا دیکھتے وہ ایک الگ ہی نشے سے روشناس ہوئی، طاقت کے نشے سے۔ ایک طرف نگار اور ادو بیٹھی تھی اور پیچھے گل بھورے گھیرے دار اور مخملی چوغا میں کھڑی پہلو بدل رہی تھی۔ مرحبا ملکہ۔ ریشمی پردے کے پار سے اس مرتبہ ایک عورت اور اس کی بیٹی نکلی۔ آگے آتے پہلے ماں نے المیرا کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا اور پھر بچی کو کوہنی مارتے جھکنے کا کہا۔ بچی بے خوفی کے عالم میں کھڑی اپنی ماں اور مالکن کو دیکھتی گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی تھی۔ میں آپ کے پاس ایک فریاد لے کر آئی ہوں، عورت نے بولنے کی شروعات کی۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ماہ ملکہ کے قوانین میں عورت بچے کو گود نہیں لے سکتی، یہ کام صرف مرد کے حقوق میں آتا ہے، جبکہ میں اس بچی کی کسٹڈی چاہتی ہوں۔ میں دعویٰ کرتی ہوں اپنے سارے کام کاج سمیت میں اس بچی کا بھی بھرپور خیال رکھوں گی۔ المیرا ہنوز اس بچی کی بے رحم نگاہوں میں جھانک رہی تھی۔ میرا بھائی مجھ سے اس کی تحویل پر جھگڑ رہا ہے، اس کا کہنا ہے وہ ایک مرد ہے، گھرداری اور سلیقہ اسے بہتر آتا ہے، چنانچہ یہ بچی بھی اسے پالنی چاہیے۔ تم کیوں پرائی بچی کا گود کندھوں پر لے رہی ہو؟ ماہ نگار نے مداخلت کی۔ تم عورت ہو، اپنی زندگی جیو، یہ بچے پالنا مردوں کا کام ہے۔ وہ عورت روحان سی ہوئی۔ المیرا کی نگاہ اب بھی سامنے کھڑی لڑکی پر تھی۔ وہ عورت اس سے پہلے کہ بچی کو غصہ سے جھاڑتی المیرا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ عورت اب کانپنے لگی۔ ملکہ ماہ کی ظالمیت سے ہر کوئی واقف تھا۔ مرحبا۔ گھٹنے کے بل جھکتے اس نے لڑکی کے لمبے ریشمی سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے بھورے گال پر ہاتھ رکھا۔
وہ دہک رہے تھے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جہاں المیرا کی نگاہوں میں شوخی تھی وہیں اس بچی کی سیاہ آنکھوں میں دلیری۔ طور۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جواب دیا۔ المیرا کی مسکراہٹ کچھ گہری ہوئی۔ وہیں اس کا پسندیدہ کام بچوں کو زج کرنا۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہاں اس کے ذہن میں کیسی گتھی بن رہی تھی۔ پیارا نام ہے۔ وہ ابھی بھی اس بچی کے بال دھیرے دھیرے سلا رہی تھی۔ عمر کیا ہے اس کی؟ بغیر عورت کو دیکھے سوال کیا۔ بچی نے نہ جانے کتنے دن پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ 11 سال، عورت نے فوراً کہا۔ المیرا نے بچی کے گال تھپ تھپائے۔ دونوں فریقین نگاہیں ہٹانے سے گریزاں تھی۔ جنگ کے عینی گواہ، ادوب کی ہمدردانہ آواز۔ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ گہری سانس خارج کرتے اس عورت نے بولنے کے لیے لب وا کیے۔ خاندان سے بچھڑ گئی ہے۔ تمہیں یہ کیسے ملی؟ نگار اور ادوب اب باری باری پوچھ گچھ کر رہے تھے جبکہ المیرا اور طور کا وہاں گھوڑنے کا مقابلہ عروج پر تھا۔ میں جب اس جہاز میں آئی تھی تو مجھے یہ ڈری سہمی ایک کونے میں چھپی ملی۔ مجھے اس بچی سے بہت لگاؤ۔ میری ملکہ سے درخواست ہے کہ فیصلہ میرے حق میں سنایا جائے۔ ادوب کو اس عورت کے خلوص پر رتی برابر شک نہ تھا۔ بیچاری، چہرے پر خوف تو دیکھے ذرا۔ ادوب نے افسوس کیا۔ خوف کہاں، مجھے تو کچھ اور دکھ رہا ہے۔ اب کہ المیرا کو چڑ سی ہوئی، البتہ لہجہ اس نے شوخ ہی رکھا۔ یہ 11 سال کی بچی مجھے کیسے ڈٹھائی سے دیکھ رہی ہے۔ ادوب کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ المیرا نے ذرا آگے جھکتے طور سے سوال کیا۔ وہ بچی ایک لمحے کے لیے بھی نہ گھبرائی۔ ملکہ ماہ بنو گی؟ اس کے سوال پر نگار کو یکدم سانپ سونگھ گیا۔ صرف اس کو ہی نہیں، کمرے میں موجود ہر شخص سوائے طور کے ملکہ کی ہنسی پر شش و پنج میں پڑ گیا۔ جواب دو، بننا چاہو گی میرے بعد ملکہ؟ سبز اور سیاہ آمنے سامنے ٹھہرے تھے۔ بچی نے پہلی بار کوئی حرکت کی۔ نگاہیں المیرا کی پیشانی سے اس کی ناک اور پھر ناک سے کان تک مسافر رہی۔ مجھے ملکہ بننے کے لیے تمہارے اس تاج کی ضرورت نہیں۔ اعتماد، بے باکی، اظہار کا چناؤ، اتنی سی عمر اور ایسی دلیری۔ المیرا کی مسکراہٹ پلک جھپکتے ہی الٹ گئی۔ کمرہ بے یقینی کے خاموش وقفے میں گر گیا۔ کون زیادہ خطرناک تھا، وہ عورت جس کے دسترس میں تاج تھا یا وہ بچی جو بنا تاج کے طاقتور ہونے کی دعوے دار تھی؟ کیا تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد کی ملکہ کو منتخب کر لیا ہے؟ وہ یکدم سیدھی ہوئی اور اپنی نشست کی جانب آئی۔ قدموں میں قدرے ڈگمگاہٹ تھی۔ کیا ابلیس نے خود سے بڑے شر کی آنکھوں میں جھانک لیا تھا؟ ابھی تک اگلی ملکہ ماہ پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں، تاج والی گیم میں ہار گئی ہوگی نا؟ روایات کی پاسدار کا چہرہ مارے طنز کے ہتک سے لال ہوا۔ المیرا نے ماحول کا تناؤ کم کرنا چاہا۔ یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں آخری ملکہ ہوں، میرے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ نگار کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ گل کے علاوہ وہاں کوئی المیرا کی بات کے پیچھے چھپی ہرس نہیں جانتا تھا۔ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گی، نگار کی یقین دہانی۔ اور میرا فیصلہ؟ طور کے ساتھ آئی عورت نے مداخلت کی۔ قاضی وقت فیصلہ کریں گے۔ اگر تم اس بچی کو ضروریات زندگی فراہم کر سکتی ہو تو یہ بچی تمہاری ہوئی۔ اگر بچہ ہوتا تو بغیر کسی جھجک کے مرد کو دے دیا جاتا، مگر لڑکی کے لیے ہم قدر رعایت کر سکتے ہیں۔ وہ عورت اب مطمئن لگتی تھی۔ تشکر سے سب کو دیکھتے وہ طور کو لے کر جا چکی تھی۔ المیرا جواباً مسکرائی اور پھر کچھ یاد آنے پر گل کو دیکھا۔ میرا خادم خاص نہیں نظر آ رہا۔ حلق میں سانس اٹکی ہے خادم کے بغیر۔ وہ کتب خانے کی صفائی میں مصروف ہے۔ نگار کی اطلاع پر بھی اس کی نقلی مسکراہٹ میں کمی نہ آئی۔ میرا ذاتی خادم تم لوگوں کا کام کیوں کر رہا ہے؟ سزا کے طور پر۔ المیرا کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ اس نے شہزادی ابیل کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مثلاً؟ المیرا نے پہلی مرتبہ شک کیا۔ غدار کہا ہے۔ نگار کے جواب پر وہ ہنس پڑی۔ تم لوگوں کے ہاں سچ بولنے پر سزا دی جاتی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کمرے میں اب 2 اور عورتیں ملکہ کے پاس اپنی شکایت درج کروانے آئی تھیں۔ اس کا یکدم ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ ہم دونوں اپنے شوہروں سے تنگ ہیں۔ اس دنیا میں بھی مرد تنگ کرتے ہیں۔ المیرا نے سوچا، کہا نہیں۔ ان کے مطالبات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، کام انہیں ایک بھی ڈھنگ سے نہیں آتا، زبانیں ان کی 20-20 فٹ ان میں سے ایک عورت تو بے انتہا بیزار لگتی تھی۔ مثلاً کیا کرتے ہیں؟ دونوں عورتوں نے ادوب کو دیکھا۔ ہر وقت کا رونا دھونا، ہر 2 گھڑی بعد ہمیں گھر واپس جانا ہے کی رٹ، تنگ آ گئے ہیں ہم یہ ڈرامہ سن اور دیکھ کر۔ ادوب نے ان کے تلخ رویہ کو پیار سے بدلنے کی کوشش کی۔ تو آپ ان کو حوصلہ دینا، بحیثیت بیوی آپ کا فرض ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ان کو کوسنے کے بجائے انہیں سمجھے، مرد اور بیوی مل کر ہی گھر چلائیں گے، نہیں تو پھر تلواریں چلیں گی۔ نگار اور المیرا دونوں خاموش رہے۔ ایک عورت کے لب بیزاریت سے سیدھ میں کھنچ گئی۔
کتنا سہارا دیں، وہ تو چاہتے ہیں ہم ان کے گھٹنے سے لگی بیٹھی رہیں اور آنسو پونچھ پونچھ کر اپنی اچھائی کا ثبوت دیں۔ ادوب نے مایوسی سے انہیں دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتے بولنے کے لیے لبوں کو جدا کیا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ ملکہ کیا کریں؟ یہ سوال نگار نے کیا، جبکہ ادوب نے بھاری دل کے ساتھ انہیں بدگمانی کی راہ پر جانے دیا۔ وہیں نگار کے ہاتھ تھامنے پر ان کے تو جیسے چہرے کھل اٹھے۔ ہماری ان سے جان چھڑوا دیں، ہم کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ہو جائے گا۔ بھورا لباس سنبھالتے ملکہ نے ہاتھ جھلایا۔ جہاں وہ عورتیں خوش ہوئی وہیں ادوب کا منہ سوال کی غرض سے کھلا۔ میں اب تھک چکی ہوں، آرام چاہتی ہوں، کہتے ساتھ وہ کھڑی ہو گئی۔ ادوب اور نگار ہکا بکا اس کو دیکھتے گئے۔ یہ اس کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو جاتا تھا؟ المیرا گل کی جانب پلٹی، اونچے جوڑے کے ساتھ لگا دوپٹہ بھی لہرایا۔ کتب خانے چلو۔ بنا کسی کے رد عمل کی پرواہ کیے وہ شاہانہ چال چلتے کمرے سے باہر ہو گئی۔ وہ تمام لوگ جو اس سے ملنے کے منتظر تھے اب ایک دوسرے کو حیرت اور پریشانی سے دیکھنے لگے۔ کیا کسی نے ملکہ کو ناراض کر دیا تھا؟ کچھ لمحات بعد یہ ایک چھوٹا سا دھول میں لپٹا کمرہ تھا۔ وسعت اس کی کچھ خاص نہ ہوگی، ہاں اہمیت اس کی فاتر کے نزدیک بے انتہا تھی۔ آگے پیچھے بنی لکڑی کی الماریوں سے کتابیں، اوراق اور کاغذات بلندوں کی صورت باہر نکلتے آ رہے تھے۔ وسط میں ڈبوں کے بیچ چھوٹی بڑی کتابوں کا مینار بنا تھا اور یوں ہی کاغذات بکھرے ہوئے تھے، اپنے سرخ سفید کیف کتاب سے آدھا چہرہ ڈھکے۔ فاتر اسلام نے الماری کے ایک خانے سے کچھ آخری کتابیں نکالتے وہ خانہ مکمل طور پر خالی کر دیا۔ نیموا کمرے میں اس کی آنکھوں کی لمبی پلکیں دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اگر جو اسے علم ہوتا کہ ابیل کی شان میں بولے جانے والے چند الفاظ اس پر کتنے بھاری پڑیں گے تو وہ ان 3 جملوں کو 300 صفحات کا مضمون بنا کر پیش کرتا۔ سزا تو برحق تھی، کیوں نہ اس کی وجہ کو پھر بھرپور اچھالا جائے۔ کتب خانے کے دروازے کے قریب میں ہی ایک میز رکھا تھا جس کی کرسی کی لکڑی پرانی اور میز پر موجود دھول نے رنگ بگاڑ دیا تھا۔ اسی میز کے ساتھ گہرے نیلے زمرد رنگ کے لباس میں شہزادی ابیل کھڑی فاتر کی پشت دیکھ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے اس کی کنیز چاندنی اس کو اخروٹ توڑ کر دیتی جسے وہ نزاکت سے منہ میں اچھال کر کھاتی۔ کتب خانے کا نگران ہونے کی وجہ سے فاتر کے سر پر کھڑا ہونا اس کی مجبوری تھی۔ ہاتھ میں تھاما کپڑا اس نے صفائی کی نیت سے خالی کھانے پر مارا تو دھول کا ایک اندھا کر دینے والا غبار اچھلتا اس کی آنکھوں تک آیا۔ بے اختیار کھانستے ہوئے وہ 4 قدم پیچھے ہوا۔ دھیان سے خادم صاحب، ورنہ آپ کی خوبصورت آنکھیں خراب ہونے کا خدشہ ہے، ابیل نے وہیں کھڑے فکر مندی سے کہا۔ فاتر جواباً زیر لب بڑبڑایا۔ وہ اس غدار شہزادی کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ کتابوں کے ایک اونچے مینار پر کپڑا مارتے اسے پیچھے سے اس بار کنیز نے ٹوکا۔ تم نے صفائی کرنی ہے، کشتی نہیں لڑنی۔ فاتر، مجھے سب آتا ہے۔ اسلام جو پہلے ہی غصہ میں کھڑا تھا مزید بھڑک گیا۔ اتنا ہی ماہر ہو تو خود کر لو۔ چاندنی تو اس کی دیدہ دلیری پر غش کھاتے رکی، جبکہ ابیل کی آنکھوں میں کہیں جگنو چمکے۔ اس کے تجسس کا یہ مرکز تو کافی دلچسپ تھا۔ اب وہ ایک موٹی کتاب کو اٹھاتا کپڑے سے صاف کرنے لگا۔ ہاتھ مٹی اور ریت سے بھر چکے تھے۔ تم نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر کے اچھا کیا۔ منہ میں کچھ اخروٹ ڈالتے ابیل نے خشک لہجے میں فاتر کو داد دی۔ صفائی کرتے اس کے ہاتھ ایک دم رکے۔ کیا ابیل المیرا سے کیے معاہدے سے واقف تھی؟ فاتر کے دل میں یکدم المیرا کے لیے شک کا ایک نیا بیج پیدا ہوا۔ جو آسانیاں تمہیں یہاں میسر ہیں وہ تمہیں وہاں جا کر کبھی نہ ملتی۔ فاتر نے تن سے گردن جھٹکائی۔ یہ آسانیاں ہیں تو میں دشوار ہی سہی۔ موٹی چمکتی چوٹیاں کندھے پر ڈالے ابیل ابھی بھی اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے کچھ دیر بعد فاتر کو کہتے سنا، تم بھی تو ایک غدار ہو شہزادی، اور میں بھی دنیا کی نظر میں وہی ہوں، تو ہم دونوں میں فرق کس بنیاد پر ہوا؟ صاف کتابوں کا وہ ایک خالی خانے میں ترتیب سے لگا رہا تھا۔ مان لیا تم نے اپنے ملک سے غداری کر کے ان سے وفاداری نبھائی ہے، میں نے بھی تو اپنے ملک کو دھوکہ دے کر ان کی ملکہ کو بحفاظت یہاں تک پہنچایا، مگر پہلے تم نے ہی انہیں کی ملکہ کو چھینا بھی تو تھا۔ لے کر واپس کرنے والے کا عمل نیکی نہیں کہلاتا۔ ابیل اس کی بات کاٹتے جوش سے بولی اور اچانک ہی کچھ قدم لیتے قریب آئی۔ اب فاتر چوڑی الماری کے ایک کونے پر تھا اور ابیل دوسرے پر۔ پانی پہ تیرتے جہاز کی وجہ سے زمین وقفہ وقفہ سے ہل رہی تھی۔ مان لی بات، تو تفریق کی وجہ کیا؟ کتابیں لگاتے وہ اب آہستہ سے ابیل کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ جنس
اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے مرد نے ٹھنڈی نگاہوں سے سوال کیا۔ نقاب کی وجہ سے اس کے وجیح چہرہ پر بس ایک آنکھیں ہی نظر آتی تھی۔ کمبخت کی آنکھیں ہی تو سب سے پیاری تھی۔ کیا تم نے کبھی نظام پر سوال نہیں اٹھایا؟ اپنے ملک سے بھاگنے کی وجہ کیا وہاں کا پدرانہ نظام تھی؟ لمبی انگلیاں ابھی بھی کتابوں پر جمی تھی، پلکوں پر لگے دھول کے ذرات چراغ کی نیم روشنی میں واضح ہوئے۔ کچھ پل کے لیے ابیل کا دماغ لفظوں کو جملے کی شکل نہ دے سکا۔ اس نے واقعی نظام پر کبھی حرف نہیں اٹھایا۔ کیا اس کی عقل اسے یہ اجازت دیتی تھی؟ کیا اس نے ابھی سابقہ زندگی سے یہ سیکھا تھا؟ تمہیں واقعی ان لوگوں کی وفاداری پر بھروسہ ہے؟ وہ اب دوسری الماری کی طرف بڑھا۔ شیشے کے پٹ کھولنے پر ریت اور لکڑی کے کچھ ٹکڑے آ کر اس کے قدموں میں گرے۔ کبھی کبھار ہم جن کے قدموں میں دنیا ڈھیر کر دیتے ہیں، ان کی ترجیح ہماری ترجیح سے بالکل مختلف نکلتی ہے، اور آخر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے گندھے کے پار سے دیکھا، ہمارے ڈھیر کی گئی دنیا ان کے کسی کام کی نہ تھی۔ الماری کا سہارا لیے وہ ابصرا بولنے کی سکت کھو گئی۔ فاتر اسلام اسے لمحوں میں عرش سے فرش پر پٹک چکا تھا۔ ابیل کو یکدم اپنے اندر کچھ کھوکھلا ہونے کا احساس ہوا جب دور سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ فاتر کے کام کرتے ہاتھ از خود تھم گئے قدموں کی مانوس چاپ پر، آنکھیں بیزاری سے چھوٹی ہوئی۔ ملکہ ماہ تشریف فرما رہی ہیں، کل نے آگے آتے اونچی آواز میں اعلان کیا، اور تبھی اس کے پیچھے سے المیرا نمودار ہوئی۔ چھوٹی گردن میں پہنے سیاہ ہیرو کا چمکدار ہار آنکھوں کو خیرہ کرنے کی حد تک خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں بیچ راہ میں ہی گئے۔ ابیل کو فاتر کے ساتھ دیکھتے اس کے ماتھے پر نمایاں بل نظر آئے۔ چاندنی نے اسے جھکتے تعظیم دی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابیل کو دیکھتے اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ یہ پہلی بار المیرا نے کافی لوگوں کے سامنے اپنی اس دوگلی چاشنی کو چھوڑتے خالص جذبات کا استعمال کیا۔ متوازی دنیا یقیناً اس پر اپنا اثر چھوڑ رہی تھی۔ شہزادی جی، کتب خانے؟ تم کون؟ المیرا کے بے لچک انداز پر چاندنی کی بولتی زبان از خود رکی۔ کل نے گھبراتے ہوئے المیرا کو آنکھ کے کنارے سے دیکھا۔ یہ تو بالکل اس کی کتابوں والا سین ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اسی چبھتے ہوئے لہجے میں سوال دہرایا۔ المیرا الماری کے ساتھ کھڑی۔ شہزادی نے گہری سانس لیتے خود کو سنبھالا۔ فاتر اس سب سے لاپرواہ صفائی کرتا رہا۔ مرحبا ملکہ، ذرا سی گردن جھکائی۔ میں کتب خانے کی نگران ہوں۔ ماہی نگار کے کہنے پر خادم کو اپنی زیر نگرانی یہاں کی صفائی کروا رہی ہوں۔ المیرا نے اس کی وضاحت پر سرتا پیر اسے دیکھا۔ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے، حالانکہ ان دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ابیل المیرا سے شکل کے معاملے میں اوپر ہے۔ ان دونوں کی تفشیش سے فارغ ہوتے المیرا فاتر کی طرف مڑی۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ کس کی اجازت سے یہاں صفائی کر رہے ہو؟ فاتر نے اس پر ایک بھی نگاہ نہ ڈالی، بس اپنا کام کرتا گیا۔ اپنی بہن سے پوچھو۔ المیرا سر تا پیر سلگ گئی۔ میری طرف دیکھ کر جواب دو خادم خاص۔ اس سے پہلے کہ وہ سخت ملکہ سے لاپرواہی کے ملمہ میں جاتی، فاتر پلٹا نہیں، بس کتاب اٹھانے کی نیت سے جھکتے اس نے ایک نگاہ المیرا کی طرف ڈالی۔ نگاہوں کا ملنا، بیزاریت کا حیرت کے روبرو آنا، اس ایک نظر نے المیرا کے اندر ہوتی توڑ پھوڑ کو سنسان کر دیا۔ دھوکہ اور حقیقت کے دوراہے پر اس کا وجود برف تھا، قدم آگے بڑھنے کو تیار مگر گردن پیچھے دیکھنے پر بازید۔ زبان سے کوئی زہریلا جملہ نکلتا نوک پر ہی ٹھہر گیا۔ یہ فاتر کی آنکھیں اتنی پیاری کب ہوئی؟ دل میں سوال کیا۔ کچھ دیر وہاں خاموشی رہی، اور پھر المیرا گل کے کان میں جھکی۔ ابیل اور چاندنی نگاہوں کا تبادلہ کرنے میں صرف تھی جب گل نے انہیں مخاطب کیا۔ ملکہ ماہ کہہ رہی ہیں آپ دونوں جا سکتی ہیں، وہ اپنے خادم کی نگرانی کر لیں گی۔ دونوں عورتوں نے کچھ الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ملکہ اپنے خادم کی نگرانی؟ ابیل کی آواز مدھم تھی۔ زمانہ بدل رہا ہے شہزادی صاحبہ، حال میں جینا سیکھ لیں اور مستقبل کے خواب۔ فاتر کو دیکھا، یا ماضی کی آسائش کو ذہن سے نکال دیں۔ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ ان دونوں کو جو بتانا چاہتی تھی وہ بتا چکی تھی۔ اب عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی تھا۔ اسے ابیل کا یوں فاتر کے ساتھ اکیلا ہونا بے انتہا برا لگا تھا۔ کچھ دیر احتجاج کرتے رہنے کے باوجود بھی جب وہ المیرا کو منانے میں ناکام رہی تو سلام پیش کرتے کمرے کو چھوڑ گئی۔ ان کے جاتے ہی المیرا نے کھنکھارتے ہوئے فاتر کو مخاطب کیا۔ اس کا لہجہ، ادا اور تاثرات سب میں یکدم جیسے سنجیدگی سی آ گئی۔ ملکہ تھی وہ بھائی، اب سنجیدہ رہنا ضروری تھا۔ کیوں بلایا ہے ہمیں؟ فاتر زیر لب مسکرایا۔ بالآخر المیرا عنایت محسن اس کے اشارے سمجھنے لگی تھی۔
باپ محافظ۔ کچھ دیر کے لیے وقت میں پیچھے جاؤ، جہاں فاتح ابو علیہ السلام بلبل کے بلانے پر ملکہ کے کمرے کے باہر تک کا سفر طے کر چکا تھا۔ اندر آنے پر اسے سنگھار میز کے سامنے المیرا بیٹھی اپنی خالی گردن دیکھتے ملی۔ موقع پاتے وہ قریب آیا اور المیرا سے بات شروع کی۔ گل پیچھے اپنا چوگھا پہننے میں مصروف تھی، یقیناً ان دونوں کے سوا یہاں کوئی نہ تھا۔ مجھے کتب خانے کی کنجی چاہیے، آئینے میں دیکھتے المیرا نے سوالیہ ابرو بلند کی۔ فاتح نے جواب دینے کی نیت سے منہ کھولا، جبھی ایک طرف بنے کمرے سے زیور سنبھالتی بلبل باہر آتی دکھی۔ فاتح حیرت زدہ رہ گیا، عموماً المیرا اسے اپنے ارد گرد نہیں رکھتی تھی۔ یہ لو خادم۔ فاتح کو اپنے پیچھے خالی ہاتھ کھڑا دیکھتے اس نے ایک ناخن تراش اس کی طرف بڑھایا۔ وہ جانتی تھی بات ضروری ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی بلبل کو نگار نے سختی سے المیرا کے سر رہنے کے احکامات دیے ہیں۔ فاتح کچھ دیر تو لب کاٹتا رہا، پھر آگے بڑھتے وہ گھٹنوں کے بل المیرا کی ایک طرف جھکے اس کے داستانے کے بغیر والے ہاتھوں کی انگلیاں تھام چکا تھا۔ اس کے ناخن تراشتے اس نے ایک بار بھی سر نہیں اٹھایا۔ آزادی بھی کیا کیا کرواتی ہے۔ گل نے سامنے کے منظر کو دیکھتے آنکھیں چرا لی، وہ فاتح کی بے بسی ہنسے بغیر دیکھ نہیں پائے گی۔ مالکن آپ کو معلوم ہے اردن سے آئی وہ غدار شہزادی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس کا لہجہ اونچا تھا۔ کام کرتی بلبل بظاہر لاپرواہ، مگر اس کی توجہ فاتح کے اگلے الفاظ پر ہی تھی۔ یہاں موجود بہت سی عورتوں کو میں نے انہیں آپ کے خلاف ورغلاتے سنا ہے۔ وہ کب سے انگوٹھے کو ہی تراش رہا تھا۔ آپ ایک غدار کو اپنی سلطنت کا حصہ کیسے بنا سکتی ہیں؟ المیرا نے اس کی بات پر کوئی رائے نہ دی۔ تبھی بلبل نے قریب آتے المیرا کی گردن سے ہار لگایا۔ فاتح جانتا تھا اب اس کمرے سے نکلتے ساتھ اسے ابیل کے پاس گواہی کے طور پر ضرور لے جایا جائے گا۔ وہاں پر ملکہ کی آمد لازم بنے گی، اور آگے المیرا اپنی زبان کے ذریعے معاملہ سنبھالتے انہیں کتب خانے تک لے جائے گی۔ بدقسمتی سے ہوا کچھ اس سے متضاد۔ اس کی باتوں پر تصدیق کے بجائے اس کے ہاتھ پوچھا اور کپڑا پکڑاتے کتب خانے کی صفائی پر لگا دیا۔ دھول مٹی کو صاف کرنے کے اس پورے دورانیہ میں وہی یہی سوچتا رہا کہ المیرا اور گل اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ کتب خانے کے ذکر پر کیا وہ یہاں آئیں گی؟ اس کی امیدوں پر پانی نہیں پھرا۔ وہ چاروں اب ایک دوسرے کی آنکھیں پڑھنا سیکھ چکے تھے۔ ماہ ملکہ، جہاز کی پہلی منزل، مقام کتب خانہ۔ بتاؤ اب ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کمرے میں موجود واحد کرسی پر بیٹھی المیرا نے میز کی دوسری طرف کھڑے فاتح اسلام سے کہا۔ چہرے سے نقاب ہٹ چکا تھا، ہاتھوں میں کپڑے کے بجائے اب ایک موٹی کتاب تھی۔ وہ کپڑا اور پوچھا اب دبیر السزار کے ہاتھوں کی زینت بنے زمین پر رگڑا جا رہا تھا۔ دبیر کے آتے ساتھ فاتح نے اپنی ذمہ داری اسے تھما دی۔ اس اللہ میاں کی گائے نے بغیر چوں چاں کیے پوچھا پکڑا اور پانی کی بالٹی میں بھگوتے ہاتھ میں کام میں لگ گیا۔ فاتح نے وہ موٹی کتاب میز پر رکھی۔ یہاں سے نکلنے کا ہمارے پاس ایک بہترین راستہ ہے۔ کتاب کے صفحات پلٹائے، یہی کہ ہم المیرا کی بجائے کسی اور کو ملکہ بنا کر رفو چکر ہو جائیں۔ تاج کی جدائی کا سنتے ہی المیرا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ناممکن، وہ فوراً ہی حتمی انداز میں بولی۔ اگر تم لوگ مجھے کمانڈنگ رول سے ہٹاتے کسی اور کو بٹھاؤ گے تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ ہمیں مروائے گا نہیں؟ المیرا کے کمر پر ہاتھ رکھ کر بولنے پر گل نے آنکھیں گھمائیں۔ المیرا کو برداشت کرنے کی ہمت بس فاتح میں ہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک دوسرا راستہ بھی ہے۔ فاتح نے مدافعانہ انداز اپنایا۔ وہ کیا؟ دروازہ کے قریب پہرا دیتی گل جان نے حصہ لیا۔ پس منظر میں تمہیں دبیر فرش کو رگڑتا دکھے گا۔ فاتح نے کچھ دیر کے لیے بھورے لباس والی لڑکی کو دیکھا اور پھر جیسے اٹکی ہوئی سانس میں جواب دیا، بغاوت۔ المیرا سمیت گل کو بھی بات سمجھ نہ آئی۔ حلق کھنکھاڑتے وہ سیدھا کھڑا ہوا اور اٹھائی ہوئی کتاب صاف الماری میں رکھی۔ خود صاف کی تھی تو قدر بھی تو کرنی تھی۔ ہم یہاں کے مردوں کو ان کے حق اور آزادی کی روشنی میں اندھا کر کے بھاگ سکتے ہیں، یعنی کہ فساد پھیلا کر؟ تھوڑی تلے ہاتھ رکھتی المیرا نے پوچھا۔ بالکل، فساد پھیلا کر۔ فاتح نے چٹکی بجائی۔ کام کرتے دبیر کے ہاتھ یکدم رکے۔ چہرہ پھیر کر فاتح کو دیکھا۔ کیا یہ وہی سچ اور حق پر چلنے والا انسان تھا، یا متوازی دنیا اس پر بھی اپنا رنگ چھوڑ رہی تھی؟ ہمارے لیے یہ کام مشکل بھی نہیں۔ میں یہاں کے سب سے لوئر کلاس غلاموں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ دبیر یہاں کی مڈل لوئر کلاس جو کہ آزاد مرد ہے، ان میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ تینوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ فاتح کہنے کا ہنر جانتا تھا، یہ عادت اسے باپ سے ورثہ میں ملی تھی۔ المیرا یہاں کے سب سے اعلیٰ اور مجرد مقام سربراہی کرسی پر ہے، اور گل اپر کلاس جو کہ ملکہ کے قریبی عورتوں کا کابینہ ہے، اس میں آتی ہے۔ لوگوں کا بہکانا ہمارے لیے مشکل نہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے لباس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے باری باری ان تینوں کو دیکھا۔
المیرا کسی اور جہاں میں غائب دکھی۔ گل سوچ کی کسی اعلیٰ سوال کو حل کرتے، دبیر سستی سے پوچھا آگے پیچھے مارتے۔ بہت دیر تک ان تینوں میں سے کوئی نہ بولا۔ جب خاموشی طویل ہو گئی تو فاتح نے بات کا آغاز دوبارہ سے کیا۔ کماری کیسی بندی ہے گل؟ تمہارا اور اس کا روز کا کام ہوتا ہے؟ گل کو ایک دم کل ہونے والی بات چیت یاد آئی تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی پھیل گئی۔ دبیر پارٹ 2 ہے وہ، کچھ نہیں بولتی۔ تابعداری سے کام کرتے دبیر نے اپنی تعریف پر کوئی اظہار نہ کیا۔ جانتا تھا گل کی یادداشت کمزور ہے، کہاں یاد ہوگا۔ کچھ دن پہلے دبیر نے اسے اپنی کہانی سنائی تھی۔ فاتح نے گل کی معلومات کو سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اس پلان کی شروعات کی خاطر میں پہلا فساد کا بیج ابیل کے دل میں بو چکا ہوں۔ مسکراتی ہوئی المیرا ابیل کے ذکر پہ اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ چہرے پر ایک مرتبہ دوبارہ وہی ناپسندیدگی در آئی۔ کیسا بیج؟ گل نے سوال کیا۔ تجسس سے مجبور وہ خود تم سے سوال کرے گی۔ ایک نظر المیرا کو دیکھا جو مٹھیاں آپس میں بھنچے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ فاتح کے ایک دم سے مخاطب کرنے پر اسے اپنی کیفیت کا احساس ہوا۔ جلدی سے خود پر قابو پاتے کہا، یہ سب اتنا آسان نہیں جتنا۔ فاتح نے ہاتھ کے اشارے سے اسے درمیان میں ہی روک دیا۔ کم از کم یہ تم مت ہی کہو۔ اپنی بڑی بہن کو تنگ کرنا تمہارا پسندیدہ کام ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ المیرا نے اسے آڑے ہاتھوں لینا چاہا۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ادوب کو نگار کے مقابلہ میں لانے کی نیت کے پیچھے سچائی کیا ہے؟ فاتح نے جلدی پر تیل چھڑکتے اس کے غصہ کو مزید ہوا دی۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو فاتح اسلام؟ وہ دانت پیستے گھرائی۔ یہ کوئی اور ہی المیرا تھی۔ میز کے ساتھ ٹیک لگاتے اس کی پشت المیرا کی طرف تھی۔ ایک خود غرض، لالچی اور منافق عورت۔ اور ابیل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سینے پر بازو باندھتے اس نے اس کی بات کے بیچ میں ہی سوال کیا۔ فاتح کی نگاہوں میں واضح نہ سمجھی تھی۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ المیرا نے انگلی سے مرد کی سمت اشارہ کیا۔ تم ہی نے شروع کیا تھا کہ میں نے کاشتکاری کا کاروبار ابیل سے شروع کیا ہے۔ ان کی بڑھتی ہوئی بحث دیکھتے گل صلح کروانے کی نیت سے آگے آئی۔ ہم ایک ٹیم ہے فاتح اسلام، بہتر ہوگا تم یہ، میں اکیلے سب کا ابو ہوں۔ بائے ناکام اینکر فاتح رب الاسلام ظہور کا گانا اپنی پلے لسٹ سے نکالتے ایز اے ٹیم کام کرو۔ ہمیں بتائے بغیر تم کیسے اپنے پلان کو شروع کر سکتے ہو؟ وہ اب کرسی سے کھڑے ہوئے اس سے براہ راست سوال کر رہی تھی۔ تم نے بھی تو اتنے فیصلے ہمیں بتائے بغیر لیتی ہو۔ گل کو محافظ بنانا، ادوب کو مشیر بنانا، ہم نے کچھ کہا؟ فاتح بھی پھر فاتح تھا، کیسے اور کیوں پیچھے رہتا؟ آپس میں جھگڑنا بند کرو گے تم دونوں؟ گل نے ایک دم سے آتے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر امیرا دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ فاتح فوراً سے آگے آیا اور دبیر سے پوچھا چھپٹتے اپنا کام کرنے لگا۔ المیرا کا غصہ کہیں تو اتارنا تھا۔ کندھے اچکاتا منصف اب ایک طرف رکھے ٹوٹی ہوئی لکڑی کے ڈبوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ مجھے فاتح سر کے پلان میں جھول دکھائی نہیں دے رہا۔ المیرا نے منہ پھیر لیا۔ فاتح کی چہیتی نہ ہو تو تم کیا کہتے ہو دبیر؟ گل نے دور بیٹھے مرد کو مخاطب کیا جس نے کہا تو کچھ نہیں، بس احسان اتارنے والی نیت سے ایک نگاہ ڈالتے منہ پھیر لیا۔ یہ اشارہ تھا کہ مجھے نہیں پتا، میرے پلان میں جھول ہیں بھی نہیں۔ پوچھا لگانے کے درمیان کہا، ہماری دنیا لے لو، کیسے عورتوں کو نقلی سو کالڈ فیمنزم کے پیچھے لگا کر اندھا کیا ہوا ہے۔ تم تو یہی کہو گے نا فاتح اسلام؟ المیرا ایک بار پھر میدان میں اتر آئی۔ ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھتے تمہاری مردانہ انا کو ٹھیس جو پہنچتی ہے۔ گل کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ تمہیں تو یہ سب دیکھ کر خوب مزہ آتا ہوگا نا؟ بیٹھے بٹھائے تمہاری زنانہ انا 4 فٹ اونچی ہو جاتی ہوگی جب ایک مرد تمہارے سامنے نظریں اور گردن جھکا کر کھڑا ہوتا ہوگا۔ پوچھے کو آگے پیچھے رگڑتے اس نے کہا، انہیں دیکھ کر پہلا خیال اتوار کی صبح لڑائی کرتے میاں بیوی کا آتا تھا، جن کی صلح جو اولاد لڑائی رکوا رہی تھی، جبکہ دنیا سے بیزار اولاد لا تعلق تھی۔ اب ہر دنیا میں مردوں کی حکومت نہیں چلتی فاتح اسلام، المیرا نے وہیں بیٹھے بٹھائے اعلان کیا، مگر ہر دنیا میں ایک جنس کے ساتھ ناانصافی ضرور ہو رہی ہے۔ المیرا عنایت محسن، پلٹ کر کہتے اس نے جیسے المیرا کو لاجواب کر دیا۔ حیران تو اس کی بات پر گل بھی ہوئی تھی، یہ کون سا فاتح ہے؟ تم تو مانتے ہو کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ تم مانتی ہو کہ مردوں سے غیر حقیقی توقعات وابستہ ہیں؟ میاں بیوی آپس میں لڑ کر ایک بار دوبارہ منہ پھلا کر بیٹھ گئے۔ صلح جو اولاد مایوسی سے ان کو دیکھنے لگی اور لا تعلق اولاد بیٹھے بٹھائے اونگنے کا پروگرام بنا چکی۔ خیر، کافی دیر کے بعد ملکہ اپنے پرانے روپ میں واپس آئی۔ میں اس وقت کچھ اور سوچ رہی ہوں۔ وہ اپنی کرسی پر پیچھے ہوئی اور ہاتھ بلند کرتے
بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی کو دیکھا۔ وہاں کبھی احسان کا دیا ہیرا ہوتا تھا، جہاں اب ایک موٹا سیاہ ہیرا سفید انگوٹھی سے جڑا اس کی انگلی کو خوبصورتی بخش رہا تھا۔ احسان کی انگوٹھی یہاں آنے پر اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ المیرا کو اب اس کی ضرورت بھی کہاں؟ احسان سے چرایا گیا وہ ہیرا آٹے میں نمک کے برابر تھا۔ یمن کے بادشاہ کو پیغام پہنچایا گیا ہے، مگر ان کی طرف سے ابھی تک خاموشی ہے۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ اگر میرے اس فیصلے کے خلاف بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے تو مجھے پہلے ہی لوگوں کو اپنی طرف کرنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ سینے پر بازو باندھے گل دوبارہ دروازہ کے قریب کھڑی ہوئی۔ سیاست؟ ہیرے والا ہاتھ ابھی بھی بلند تھا۔ انسانوں کو دھوکہ دے کر انہیں قابو کرنے کا فن۔ گل کچھ الجھی۔ فاتر بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر اس کی بات سننے لگا۔ میں جشن کا اعلان کروں گی۔ آج سے 3 دن بعد سب کے لیے کھانے پر خصوصی اہتمام ہوگا۔ جب ان کے پیٹ بھرے ہوں گے تو یہ دماغ سے کم سوچیں گی۔ المیرا نے رائے کی خاطر فاتر کی جانب دیکھا۔ نگار تمہیں ایسا نہیں کرنے دے گی۔ فاتر کی بات پر المیرا مسکرائی۔ پرستان کی لالچی پری واپس آ چکی تھی۔ کیا بات ہے، آج میری بہن کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ فاتر نے خفت سے چہرہ پھیر لیا۔ ویسے میں نے سنا اس نے اب تک شادی نہیں کی۔ کہتے ہو تو؟ لا حول ولا۔ اس کی بات کے مکمل ہونے سے پہلے المیرا کا زندگی سے بھرپور قہقہ کتب خانے کی در و دیوار میں گونجا۔ وہ اس وقت تو سب کو یہاں سے فرار ہونے کے موضوع سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر کب تک؟ آدھا گھنٹہ کتابوں کے بیچ بیٹھے رہنے کے باوجود بھی کتابوں سے خوف زدہ ہونے والی عورت کا نہ دم گھٹا، نہ اسے ارد گرد سے نفرت ہوئی۔ متوازی دنیا کیا اسے بھی بدل رہی تھی؟ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور اگر ہم اس ایپیسوڈ کی بات کریں تو اس میں کافی کچھ ہو چکا ہے، جیسے کہ فرسٹ آف آل فاتر کا اس میں آج مین رول رہا ہے۔ فاتر نے جس طرح سے چال چلی ہے، اچھا اپنی طرف سے تو وہ بڑا شانہ بن رہا تھا، لیکن اس کو صفائی پر لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ 2 مرد جو اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کو بات کرتا ہے کہ یہ غدار ہے تو اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بھی تو غداری کر سکتے ہیں نا، اس کے ہاتھ میں اتنی اہم چیزیں رکھوا دی ہیں یہ وہ۔ تو وہ پھر بعد میں جا کر ملکہ سے بات کرتا ہے، تو پھر بعد میں وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یار مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب وہ ساری عورتیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے مرد کسی کام کے نہیں، اتنا بولتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، ان کو یہاں نہیں رہنا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی کروا دی جائے کسی اور کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ تو وہ تھوڑا فنی بھی لگ رہا ہے لیکن بہت اچھا بھی، مطلب یار دیکھو کانسیپٹ دیکھو، ایسا ناول کیا تم لوگوں نے کہیں پڑھا؟ ناول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدت، ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروانا، اور مجھے تو ایسے مطلب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اگر یہ یار سوچو ایک بندی پہلا ناول لکھ رہی ہے تو وہ ایسا لکھ رہی ہے، تو ان فیوچر سوچو کیا بھیانکر قسم کے وہ ناولس آپ لوگوں کو دے گی۔ تو خیر ابھی تک تو مجھے ان کا یہ انداز بیان اچھا لگ رہا ہے، اچھا لکھ رہی ہیں وہ، تو اب آگے دیکھنا پڑے گا کہ وہ آگے کیا کرتے ہیں اور آگے کس طرح سے یہ سٹوری چلتی ہے اور کس طرح کا سارا سین کریٹ ہوتا ہے، یہ تو اب آگے پڑھ کر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن ابھی تک وہ سارے ایک چیز میں اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے، وہ یہ کہ المیرا تھوڑا سا اٹریکٹ ہوئی ہے فاتر کی طرف۔ اچھا فاتر جب کوئی تیسری جنس آتی، مطلب تیسری جنس نہیں ہو، میں کیا بول رہی ہوں، جب کوئی تیسرا پرسن آتا ہے نا کسی جنگ میں، جب ایک مرد اور عورت آپس میں کریں، کوئی تھرڈ پرسن آئے تو بڑی جیلسی، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا شروع ہو جاتے ہو۔ تو ادھر کیا ہوا ہے کہ ملکہ جو ہے المیرا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا خود کا اس کے ساتھ کمپیریزن، مطلب تمہیں کیا، اگر فاتر اس کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے یا اس سے بات چیت کر رہا ہے تو تمہیں کیا فرق پڑ رہا ہے، لیکن نہیں، وہ کمپیریزن کر رہی ہے۔ اور پھر وہ جب اس کے وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ فاتر کی آنکھیں پہلے تو اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو مطلب بندی کو تھوڑا تھوڑا فیل ہونا شروع ہو گیا ہے، اب وہ اس کے بارے میں کرے گی، اور وہ اب ان کو الجھا رہی ہے، 3 دن بعد میں جشن کا اعلان رکھوں گی، یہ کروں گی، اور وہ پھر سوچتی ہے کہ میں نے ان کو ابھی تو ان کا دھیان ہٹا دیا، لیکن میں کب تک ایسے کروں گی۔ تو وہ اتنی لالچی عورت ہے، وہ جانا ہی نہیں چاہ رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ اب میں ادھر ہوں تو میں ادھر ہی رہوں، تو وہ تھوڑا سا یہ والا سین کریٹ ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک چیز چلتی ہے اور کب تک ایسے رہتی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ اور باقی یہ کہ ناول ایز یوزول اچھا ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، یونیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا یونیک کانسیپٹ ہے، ایسا میں نے کانسیپٹ سنا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہے تو بتا دو یار، ناول اچھے سے لکھا گیا ہے، ابھی
میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ، ابھی ہمیں ان سوالوں کے جواب نہیں پتہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر ہمیں یہ چیزیں ساری کلیئر کی جائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔